کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی گھڑی کو برا بھلا مت کہو. اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اس پر ایمان رکھو. اگر تقدیر اچھی ہے تو شکر ادا کرو، بری ہے تو صبر کرو. اور ہو سکتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ جس چیز میں آپ کو برائی نظر آ رہی ہو اسی میں آپ کے لیے خیر ہو، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہو، اسی میں آپ کے لیے بہتری ہو. آپ نہیں جانتے. اللہ رب العزت حکیم ہے، دانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ جانتا ہے. اس وجہ سے ظاہری انجام کو دیکھ کر کے کسی وقت کو برا اپنے حق میں کہو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کون سی چیز آپ کے حق میں اچھی، کون سی چیز بری ہے. نفع آپ کے حق میں اس وقت اچھا ہے یا نقصان آپ کے حق میں اس وقت اچھا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ طوطوں کے ذریعے، الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے، میٹرک مشینوں کے ذریعے، جو پامسٹری ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے، علم نجوم کے ذریعے سائنسیں بنوا کر کے، جنتریاتی دعا کر کے لوگ فیوچر کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شرک ہے. اس لیے کہ علم غیب اس کے پاس ہے. وما يعلم الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہلوا رہا ہے مجھ سے، قل لا اعلم الغیب، کہہ دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں. ولو كنت اعلم الغیب، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لاستكثرت من الخیر، تو بہت ساری بھلائیاں میں اکٹھی کر لیتا. وما مسني السوء، اور مجھے تکلیف اور پریشانی چھو کر کے بھی نہیں گزرتی، مجھے غیب کا علم نہیں. انبیاء کو جتنی باتیں ماضی سے متعلق یا حال سے متعلق یا مستقبل سے متعلق معلوم ہوتی ہیں وہ سب انباء الغیب ہوتی ہیں، علم الغیب نہیں ہوتی. یہ باریک فرق اگر آپ سمجھ جائیں تو علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی مسلمان بھی علم غیب کا قائل ہی نہیں ہوگا کسی انسان کے حق میں. خبر اور علم دونوں میں فرق ہے. علم خود سے حاصل ہو جاتا ہے اور خبر کے سورسز ہوتے ہیں. خبر نیوز کے سورسز ہوتے ہیں نا. آج کل نیوز ایجنسیاں ہیں، نیوز ایجنسیوں کو خبریں آتی ہیں، پھر وہ نیوز ایجنسیاں خبریں بیچتی ہیں، وہ چینلز کے ذریعے دنیا کے اندر پھیلتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے. نیوز ایجنسیاں سورس ہیں خبر پھیلانے کی، چاہے وہ خبر جھوٹی ہو یا سچی ہو، اس سے پتہ نہیں. اللہ کے انبیاء جتنے ہیں سب کو جو باتیں بتائی گئی، چاہے وہ ماضی سے متعلق ہو چاہے فیوچر سے متعلق ہو. ماضی سے متعلق جو باتیں ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کے قصے، کون کہاں پر بسا، کس نے کیا جرم کیا، کس کو کامیابی ملی، کس کو ناکامی ملی، یہ سب قرآن میں موجود ہے. جیسا سب انبیاء کو کہا جاتا ہے. فیوچر سے متعلق دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی کا آنا، یا اسی طریقے سے آگ کا جلنا، یا اسی طرح سے فرات اور دجلہ کے اندر ایک حصے کا سونے میں تبدیل ہو جانا، خانہ کعبہ کا ڈھایا جانا، سورج کا پشچم سے نکلنا، اور بہت سارے اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ سب انباء الغیب، غیب کی خبریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اصول اللہ نے متعین کر دیا، ما ینطق عن الہویٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ جو بھی کہتے ہیں وحی ہوا کرتے ہیں. وحی کے ذریعے سے آپ کو کوئی بات معلوم ہوئی، وہ خبر ہوئی، علم نہیں ہوا. علم کا مطلب اپنے آپ معلوم ہو جائے، علم کا مطلب اپنے آپ معلوم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ماضی سے متعلق کوئی بات اپنے آپ معلوم ہوئی اور نہ ہی مستقبل سے متعلق اپنے آپ کوئی بات معلوم ہوئی. یہ ساری خبریں تھیں، مختلف سورسز سے آپ کو معلوم ہوئی. کبھی جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، کبھی میکائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، کبھی اللہ نے عرش پر بلایا آپ کو، آپ سے ہم کلامی ہوئی، آپ سے باتیں ہوئی، کبھی اللہ نے دل میں بات ڈال دی، کبھی فرشتہ آپ کے اندر داخل ہو گیا، اس نے آپ کے دل میں بات ڈال دی، کبھی گھنٹی کی شکل میں بات آئی. وحی کی 7 شکلیں ہیں، 7 طرح سے وحی آتا. یہ سب انباء الغیب ہیں، علم الغیب نہیں. علم اور نبا میں فرق جان لیں، خبر اور علم میں فرق جان لیں تو اپنے آپ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کسی بھی نبی کو علم غیب نہیں تھا، خبر غیب تھی ان کے پاس. سب غیب کی خبریں تھی، مختلف سورسز سے ان کو معلوم ہوا. یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہم اس بات کو متفق ہیں کہ غیب کی خبر کسی کے پاس نہیں ہے، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اب جب غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے تو کوئی کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کام کو کرنا چاہیے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے یہ کیا ہے. اس وجہ سے پامسٹری حرام اسلام کے اندر. اگر اس کو اپنی مستقبل میں آپ مؤثر مانتے ہیں تو شرک. اگر آپ جو ہے طوطے کے ذریعے سے اگر آپ اپنی خبریں نکالتے ہیں، یا اگر آپ جا کر کے جنتریوں کے ذریعے سے آپ شگن نکلواتے ہیں، شبھ اور مبارک وقت تلاش کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے. یا بیماری کو اپنے آپ مؤثر ہونے والا مانتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے. اور
چڑیا اڑا کر کے بلی کا راستہ کاٹ جانا، کسی انسان کا بری شکل میں آ جانا، ایک اور شکل بھی موجود ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور موجود ہے کہ صبح صبح کیش بزنس ہونا چاہیے ہماری دکانوں کے اندر۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص کیش نہیں دے صبح میں آ کر کے ادھار مانگنے کے لیے آ جائے تو بولتے ہیں نہیں بھائی میرا بزنس مت خراب کرو، بہت نہیں ہوئی ہے، اگر آپ کو ادھار دے دوں گا دن بھر پیسہ نہیں ملے گا، اس وجہ سے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ بھی شرک کیا ہے؟ یہ بھی شرک اور بے شمار رنگ ہیں شرک کے۔ یہ سب کیا ہے؟ بدشگونی ہے، اسلامی بدشگونی کے لیے جگہ نہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی خطرناک واقعہ دیکھا آپ نے، دل میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا، ہمارے بیچ ایسا کوئی نہیں ہے جس کا عقیدہ اتنا پختہ ہو۔ غیر یعنی پسندیدہ واقعات دیکھ کر کے دل میں خیالات پیدا ہوتا ہے، لیکن ان خیالات کو دبانا، ان کو اپنے اندر مؤثر نہیں بنانا، مؤثر بنانا تو لوٹ جائیں گے، یہی شرک ہوگا۔ لیکن خیال صرف آیا اور آگے بڑھ گئے تو انشاءاللہ یہ شرک، یہ بدشگونی شرک نہیں ہے، ہر ایک کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بدشگونی شرک ہوتی ہے راستے میں بلی نے راستہ کاٹا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں سے واپس آ گئے، آگے نہیں بڑھے، شرک ہوا ایسا۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو ہمیں کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کا کفارہ ہے اللہم لا خیر الا خیر، اللہ خیر اور بھلائی نہیں ہے مگر تیری، ولا خیر الا خیر، اور بدشگونی اور اس طرح کی یعنی شبہ یا اشبہ نہیں ہے مگر اللہ تیری طرف سے، ولا الہ غیر، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ تعالی حسنات اور برائیاں اگر آتی ہیں تو صرف تیری طرف سے آتی ہے، تو لاتا ہے۔ ولا يدفع السيئات الا انت، اور اگر برائیوں کو دفع کرتی ہے کوئی ذات تو ہے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اور ہر طرح کی قوت طاقت شوکت صرف تیرے ذریعے سے ہے، کوئی بھی تیرے علاوہ طاقت شوکت والا نہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اسلام حرکت عمل کا دین ہے، قوت کا مذہب ہے، جہد مسلسل کا مذہب ہے۔ اس عمل میں، اس پروسیس میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے سوچ ہو، فکر ہو، کوئی شخص ہو، ان سب کو کنارے کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، آگے بڑھ جانا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، تاکہ مسلمان سماج اور معاشرہ ایک صحت مند سماج اور معاشرہ بن کر جائے، ایک بیمار سماج اور معاشرہ نہ بن کر جائے۔ یہ اوہام پرستیاں، یہ خرافات، یہ سماج کو مریض بنا دیتی ہیں، یہ سماج کی قوتیں کشید کر لیتی ہیں، چوس لیتی ہیں، اور پھر مسلمان سماج اور معاشرہ مفلوج بن کر کے رہ جاتا ہے۔ مسلمان سماج اور معاشرے کو مفلوج بن کر کے مت جلائیے، مسلمان سماج اور معاشرے کو ایکٹیو، ہر دم جمع، ہر دم رواں، ہر دم اپنے مستقبل کی طرف اس کی نگاہ ہے، اس کی طرف چلتا ہے، اس طرح کا سماج ہو، ایسی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بدشگونی سے بچائے، اوہام سے، خرافات سے بچائے، اور توحید کو اپنا کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کی نفع کا اعتقاد اسی کی طرف سے، اور نقصان کا خوف بھی اسی کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منزلت تک پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے امتحانات ہوتی ہیں۔ اللہ کبھی موت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھل کم کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ خوف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کھیتیاں کھینچ کر کے آزما لیتا ہے، اللہ رحمت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا آزمائیں گے، اور اس یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کبھی کوئی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی غم ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی شفا ہے، یہ رنگ ہے زندگی کے، اور اس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب آتا ہے۔ ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات کو خوشی اور غم کے حوالے سے، مرض اور بیماری شفا اور بیماری کے حوالے سے، اسی طریقے سے راحت اور مشکلات کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو لے کر کے چلنا چاہیے، تاکہ ایک سماج صحت مند ہو، تندرست ہو، آپس میں محبت ہو، الفت ہو، اور ہر کوئی اللہ سے جڑا رہے، ہر کوئی اللہ کو نافع مانے، اللہ کو دار مانے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى